نماز عید اس طرح سے ادا کریں، پہلے نیت کیجئے، اور نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کچھ ضروری نہیں، کہہ لینا بہتر ہے۔ اگر زبان سے کہیں تو اس طرح سے کہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی، ساتھ 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے، جیسے کہ اور نمازوں میں آپ باندھ لیتے ہیں۔ پھر ثنا پڑھیے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیجئے، پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر چھوڑ دیجئے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے، اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں چھوڑ دیجئے اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے۔ اس کو اس طرح سے یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں۔ در مختار رد المختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 66 پر یہ طریقہ مذکور ہے۔ پھر امام تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر رکوع کرے، اور جیسے اور نمازوں میں پہلی رکعت آپ مکمل کرتے ہیں اس طرح سے پہلی رکعت مکمل کر لیں۔ پھر دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورہ جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے، پھر 3 بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے، اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجئے۔ ہر 2 تکبیروں کے بیچ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی دیر چپ کھڑا رہنا ہے۔ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 پیج نمبر 150۔ عیدین یعنی عید الفطر اور بقرعید کی نماز واجب ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر ہے، مگر سب پر نہیں، صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے، جیسے کہ ہدایہ شریف جلد 2 صفحہ نمبر 39 میں ہے۔ عیدین میں نہ آذان ہے نہ اقامت، جیسا کہ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 106 پر ہے۔ عیدین کی ادا کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی شرطیں ہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور عیدین میں سنت۔ جمعہ کا خطبہ قبل از نماز ہے یعنی نماز سے پہلے ہے، اور عیدین کا نماز کے بعد، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی جلد 1 صفحہ نمبر 213 پر ہے۔ عیدین یعنی نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ، ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے بقدر 1 نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، جیسا کہ تبیین الحقائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 پر ہے، مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلد پڑھنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 پر ہے۔ اگر کسی کی عید کی نماز 1 رکعت چھوٹ جائے یا تکبیریں چھوٹ جائے تو وہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ یعنی تکبیر تحریمہ جس تکبیر کو کہہ کر آپ نے نیت باندھی ہے نماز شروع کی ہے اس کے علاوہ مزید 3 تکبیریں کہہ لے، اگرچہ امام نے قرأت شروع کر دی ہو، اور 3 ہی کہے اگرچہ امام نے 3 سے زیادہ کہیں ہوں، اور اگر اس نے تکبیریں نہ کہیں کہ امام رکوع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہہ لے، اور اگر امام کو رکوع میں پایا اور غالب گمان ہے یعنی زیادہ یقین یہ ہے کہ تکبیریں کہہ کر امام کو رکوع میں پا لے گا تو کھڑے کھڑے تکبیریں کہیں پھر رکوع میں جائے، ورنہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے اور رکوع میں تکبیریں کہے، پھر اگر اس نے رکوع میں تکبیریں پوری نہ کی تھیں کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی یعنی بقیہ تکبیریں اب نہ کہے، اور اگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیریں نہ کہے بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب اپنی بقیہ یعنی چھوٹی ہوئی رکعت پڑھے اس وقت تکبیر کہے، اور رکوع میں جہاں تکبیر کہنا ابھی بیان کیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو پہلی رکعت کی تکبیریں اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ یعنی جو رکعت چھوٹی ہے پہلی اسے پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے۔ دوسری رکعت کی تکبیریں اگر امام کے ساتھ پا جائے تو فابہا یعنی بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو ابھی پہلی رکعت میں نے بیان کیا۔ یہ مسئلہ در مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، 56 اور 57 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔